السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، آج ہم پڑھیں گے دا فیری کوئین، جو کہ انگلش کے ایک لانگیسٹ پوئم ہے۔ یہ ایک ایپک پوئم ہے۔ ایپک پوئم وہ پوئم ہوتا ہے جس میں ایک سٹوری نیریٹ کی جاتی ہے، جس میں ایک ہیرو کی کہانی بیان کی جاتی ہے۔ یہ ایک ایلیگوریکل ورک ہے۔ ایلیگوریکل ورک وہ ہوتا ہے جو ریئل نہیں ہے، اور اس کے دو میننگ ہوتے ہیں، ایک سرفیس میننگ اور ایک ڈیپ میننگ۔ دا فیری کوئین ٹوٹل 6 بک پر مشتمل ہے، اور اس کی پہلی 3 بک 1590 میں پبلش کیا گیا تھا، اور باقی 3 بک کا سیٹ 1596 میں پبلش کیا گیا تھا۔ اس میں ٹوٹل 36,000 لائنز ہے اور 4000 سٹینزاز ہے، اور یہ اسپینسرین سٹینزا میں لکھا گیا ہے، جو کہ ایڈمنڈ اسپینسر نے اسپینسرین سٹینزا اس ورک میں ڈیولپ کیا تھا۔ اور اس کی جو رائمنگ سکیم ہے وہ اے بی اے بی، بی سی بی سی، سی ڈی سی ڈی اس طرح جاری رکھا گیا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے دا فیری کوئین بک فسٹ، کینٹو فسٹ اور کینٹو سیکنڈ کے۔ اس کے ہم ٹیکسٹ نہیں پڑھیں گے، اس کے ہم صرف شارٹ سمری پڑھیں گی۔ یہ سٹوری شروع ہوتی ہے دا نائٹ آف ہولینس سے، جو کہ ریڈ کراس نائٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ریڈ کراس نائٹ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس ایک شیلڈ یعنی ایک ڈال تھی جس پر خون سے ایک ریڈ کراس کا نشان بنا تھا۔ نائٹ عام طور جنگجو کو کہا جاتا ہے جو کہ کوئین کے لیے کام کرتا ہے، اور یہ جو ریڈ کراس نائٹ ہے وہ فیری کوئین کے لیے کام کرتا ہے، جو کہ فیری لینڈ کی کوئین تھی۔ فیری کوئین نے ریڈ کراس نائٹ کو کہا کہ آپ کو ایک کام کرنا ہے، جنگل میں ایک ڈریگن ہے اور اس کے پاس اونا کی والدین قید ہے، آپ کو ڈریگن سے اونا کی والدین کو آزاد کرنا ہے۔ اور اس نے کوئین کی بات مانی اور اپنا سفر شروع کیا۔ اس کے سفر کے دوران اس کے پاس اونا تھی اور ایک سرونٹ تھی، اس کی ایک نوکر تھی جو کہ ایک بونا آدمی تھا۔ وہ جنگل کی طرف روانہ ہو گیا، اور تھوڑی دیر سفر کرنے کے بعد ایک طوفان آئی، اور طوفان جب تھوڑا رکا، آسمان صاف ہوا، تو وہ بار کی طرف روانہ ہو گیا۔ اونا نے ریڈ کراس نائٹ کو وہاں جانے سے منع کیا اور اس کو کہا کہ وہاں خطرہ ہے۔ ریڈ کراس نائٹ نے اس کی بات نہ مانی، اور وہاں جا کر غار کو اندر جاتے ہی وہاں ایک وحشتناک درندہ تھا جو اس کو اندر جاتے ہی اس پر حملہ کیا، اور اس ریڈ کراس نائٹ اور اس درندے کے درمیان ایک لڑائی ہو گئی، جس میں ریڈ کراس نائٹ نے اس درندے کو جان سے مارا اور دوبارہ وہاں سے اپنا سفر کو شروع کیا۔ تھوڑی دیر سفر کرنے کے بعد رات آئی، وہ رات کو ایک ہرمٹ کے ساتھ ملا۔ ہرمٹ نے اس کو وہاں نائٹ گزارنے کا کہا، اس نے اس کے ساتھ رات گزاری، اور جب رات ہو گیا تو وہ ہرمٹ ایک جادوگر تھا، ایک بلیک میجیشن تھا، اور اس کا نام ارچیما تھا۔ اس کے پاس 2 دیوتا ہیں، روحیں ہیں، جو جسے چاہے اس کی شکل بنا سکتے ہیں۔ اور جب رات وہ سو گئی تو اس نے ان دیوتاؤں سے ایک میں اس کا شکل اونا جیسی بنائی، اور ریڈ کراس نائٹ کو کس کرنے کے لیے کہا، لیکن ریڈ کراس نائٹ کس کرنے سے منع کیا۔ تو یہ تو پہلی پلین تھی، اس میں ارچیما ناکام ہو گیا، تو اس نے ایک اور پلین کو بھی تیار کیا، اور اس بار اس نے ایک دیوتا سے اونا کی شکل بنائی اور دوسرے دیوتا سے، دوسرے روح سے ایک جوان بنائی، جو دونوں ایک ساتھ سوتے ہیں۔ اور جب ریڈ کراس نائٹ کی آنکھیں کھلی تو اس نے اونا کو ایک اور شخص کے پاس سوتے ہوئے دیکھا، تو ان کو بہت غصہ آ گیا اور وہاں سے چلا۔ جب صبح اصلی والی اونا اٹھی تو اس نے اپنے آپ کو اکیلا پایا۔ اونا وہاں سے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس بار جو ارچیما تھی دوسری پلین میں کامیاب ہو گیا اور اونا کے پیچھے ہونے لگا۔ دوسری طرف ریڈ کراس نائٹ جنگل میں جا رہا تھا، جو کہ ایک اور نائٹ سے ملا۔ اور نائٹ نے اس کو چیلنج دیا، اور ان دونوں کے درمیان ایک لڑائی ہو گئی، جس میں ریڈ کراس نائٹ نے دوسری نائٹ کو جان سے مارا، اور اس کی جو لیڈی تھی ان سے چھین لیا اور اس کو حفاظت کرنے لگا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ ریڈ کراس نائٹ اس کی خوبصورتی کی طرف مائل ہو گیا اور اسے پیار کرنے لگا، اور وہاں سے دوبارہ اپنا سفر شروع کیا، اور اس لڑکی نے اپنا نام پیٹسا بتا دیا۔ سفر کے دوران گرمی بہت ہو گئی تو وہ ریسٹ کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔
रेड क्रॉस नाइट ने दरख्त से एक शाख को काटा जिस पर दरख्त रोने लगे और खून निकल आया। रेड क्रॉस नाइट ने उससे पूछा, आप रो क्यों रहे? तो दरख्त ने बोला, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हुआ करती थी। मेरा नाम प्रोडाबियो था और मेरा जो लड़की थी इसका नाम प्रिलेसा थी, जो अब मेरी साथ वाली दरख्त है। एक दफ़ा मैं जंगल में एक नाइट से मिला और मैंने उसके साथ एक लड़ाई लड़ी जो मैंने जीत लिया, और इसकी जो लड़की थी मैंने उसे जीत लिया जिसका नाम डुआइसा था। डुआइसा ने मेरी गर्लफ्रेंड प्रिलेसा को एक दरख्त बनाई ताकि मैं उसका हो जाए। एक दफ़ा मैंने उसकी असली शक्ल देखी जो कि एक बदसूरत चुड़ैल थी, तो मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की लेकिन उसने मुझसे भी दरख्त बनाई। रेड क्रॉस नाइट ने इसे इग्नोर किया और अपना सफ़र दोबारा शुरू कर दिया। रेड क्रॉस नाइट के साथ जो लड़की थी वो डुआइसा थी। तो पिछली वीडियो में हमने बुक फर्स्ट की कैंटो फर्स्ट और सेकंड को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा कि रेड क्रॉस नाइट डुआइसा के साथ जंगल में एक ट्री के नीचे रेस्ट कर रहे हैं। अब कैंटो 3 ऊना से स्टार्ट हो रहा है। ऊना रेड क्रॉस की तलाश में निकली थी। ऊना जंगल में एक दरख्त के नीचे रेस्ट कर रहे हैं कि अचानक वहाँ पर एक शेर आया और उस पर हमला करने लगा। शेर ने जब ऊना को देखा कि वो बहुत खूबसूरत और मासूम थी, तो शेर हमला छोड़कर और उसकी हिफाजत करने लगा। वहाँ पर एक लड़की थी जिसने ऊना के साथ शेर को देखा, वहाँ से भाग गया। ऊना इसके पीछे होने लगा और इसकी घर तक पहुँच गई। ऊना ने उसको दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि मुझे रात के लिए जगह दो, लेकिन उसने उससे दरवाज़ा नहीं खुला। शेर ने बाय फोर्स उस पर दरवाज़ा खुलवा दिया और वहाँ रात गुजारी। जब सुबह हुई तो ऊना दोबारा अपना सफ़र पर रवाना हो गया। सफ़र के दौरान उसको रेड क्रॉस मिला जो कि असल में रेड क्रॉस नहीं था, वो ओल्ड अर्चीमा था जिसने अपनी शक्ल रेड क्रॉस जैसे बनाई। ऊना खुश होकर रेड क्रॉस नाइट के पास गया और वहाँ अपना सफ़र शुरू किया। वहाँ पर एक नाइट आया जिसका नाम सेंस लुई था। सेंस लुई उस नाइट का ब्रदर था जिसको रेड क्रॉस नाइट ने मारा और उससे डुआइसा को जीत लिया। ये वो नाइट थी जो अपने ब्रदर का बदला लेना चाहता है। उसने रेड क्रॉस नाइट के साथ लड़ाई लड़ी जो कि सेंस लुई रेड क्रॉस नाइट को मारने ही वाला था कि अचानक उसने अपना चेहरा बदल दिया और अपना असली रूह दिखा दिया कि मैं रेड क्रॉस नाइट नहीं हूँ, मैं एक जादूगर हूँ। वहाँ पर उसने उसको छोड़ दिया और ऊना को अपने साथ ले गया। शेर ने सेंस लुई से ऊना को बचाने की कोशिश की लेकिन सेंस लुई ने शेर को ही मारा। दूसरी तरफ डुआइसा ने रेड क्रॉस नाइट को रात के लिए एक जगह ले गई थी जो कि हाउस ऑफ राइट कहलाता है। वहाँ एक क्वीन थी, क्वीन लिसोफेरा। वहाँ पर एक दूसरे नाइट था सेंस जोई जो कि सेंस लुई और सेंस फोई की भाई था। वो भी अपनी भाई के बदला लेना चाहता है। उसने रेड क्रॉस नाइट को चैलेंज दिया और रेड क्रॉस नाइट ने कबूल किया और उन दोनों की लड़ाई हो गई जो कि रेड क्रॉस नाइट उसको मारने ही वाला था कि डुआइसा ने उसे बचा लिया और वहाँ से ले गया। जब डुआइसा वहाँ से वापस आ गया तो रेड क्रॉस नाइट वहाँ नहीं था। ये थी कैंटो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की कहानी। पिछले वीडियो में हमने कैंटो फिफ्थ तक डिस्कस किया था। कैंटो फिफ्थ में हमने कहा था सेंस लुई ने ऊना को पकड़ कर रखा था और जंगल की तरफ जा रहा था। अब कैंटो 6 शुरू होते हैं ऊना से। जंगल में सेंस लुई ऊना से अपनी भाई का बदला 6 के तौर पर लेना चाहता है। वहाँ पर ऊना चीखते और चिल्लाते हैं कि उस पर जंगल में बहुत वुड गार्ड्स और एनिमल आकर उनके पास जमा हो गए। उससे सेंस लुई घबराकर वहाँ से भाग गया। ऊना वहाँ से गया और एक नाइट के साथ मिली, इसका नाम था स्ट्राइन। स्ट्राइन ने ऊना से पूछा कि आप परेशान क्यों हैं। ऊना ने उसको अपना सारी कहानी बता दिया तो स्ट्राइन ने कहा कि मैं आपका बदला ज़रूर लूँगा। स्ट्राइन और ऊना रवाना होकर वहाँ पर उनको एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने कहा कि रेड क्रॉस नाइट को मैंने मरते हुए देखा और फिगन ने उसको मारा। स्ट्राइन और फिगन के दरमियान एक लड़ाई लड़ी जो बहुत देर तक जारी रहा। उन दोनों की लड़ाई जारी रही और ऊना वहाँ से भाग गई। ऊना को एक नाइट मिला जिसका नाम किंग आर्थर था। इस स्टोरी का मेन हीरो है। दूसरी तरफ रेड क्रॉस नाइट ने
سنس جوئی کے ساتھ لڑائی لڑی اور وہاں سے آ کر ایک سڑک کے کنارے پر بیٹھ گئے۔ ڈوائسا بھی ان کا پیچھا کرنے لگا اور وہاں تک پہنچ گئی۔ وہاں ڈوائسا پر اور ریڈ کراس نائٹ پر ایک مانسٹر نے حملہ کیا جس کا نام ارگوگلیو تھا۔ ارگوگلیو نے ان دونوں کو اپنے پاس لے گئے اور وہاں قید کر رکھ گئے۔ ان کے پاس ان کا بونا سرونٹ بھی تھا جو وہاں سے بھاگ گئے۔ اور راستے میں اونا سے ملی اور اونا کو ساری کہانی بتا دیا کہ آپ ریڈ کراس نائٹ سے کیسے الگ ہو گئے۔ وہاں پر کنگ آرتھر نے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہے۔ اونا نے کنگ آرتھر کو اپنی ساری کہانی بتا دیا تو کنگ آرتھر نے کہا کہ میں آپ کا بدلہ ضرور لوں گا۔ وہاں سے ان تینوں روانہ ہو کر ارگوگلیو کی طرف جا رہے ہیں اور ارگوگلیو تک پہنچ گئے۔ وہاں پر کنگ آرتھر نے ارگوگلیو پر حملہ کیا جس میں کنگ آرتھر کے ایک ساتھی مارا گیا۔ کنگ آرتھر اس پر بہت غصہ ہو گیا اور ارگوگلیو کو جان سے مارا۔ ریڈ کراس نائٹ اور ڈوائسا کو وہاں سے آزاد کر دیا۔ وہاں پر کنگ آرتھر نے ڈوائسا کو پکڑ کر اور ان سے کپڑے اتارے اور ریڈ کراس نائٹ کو ان کا اصلی چہرہ دکھا دیا کہ وہ ڈوائسا نہیں، وہ ایک چڑیل ہے۔ ریڈ کراس نائٹ بہت زخمی تھا۔ اونا نے ریڈ کراس نائٹ کو ریکور ہونے کے لیے دا ہاؤس آف ہولینس لے گئے۔ یہ تھی کینٹو 6، 7 اور 8 کی کہانی۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ریڈ کراس نائٹ بہت زخمی تھا۔ اونا نے اس کو ریکور ہونے کے لیے دا ہاؤس آف ہولینس لے گئے تھے۔ وہاں پر ریڈ کراس نائٹ ریکور ہو گیا اور ان کی یادداشت دوبارہ بحال ہو گئے۔ وہاں سے ریڈ کراس نائٹ اور اونا نے اپنا سفر کو دوبارہ شروع کیا اور اونا کی کنگڈم کی طرف روانہ ہو گئے جہاں پر ڈریگن نے اونا کے والدین کو قید کر رکھا۔ وہ کنگڈم کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچے اور ڈریگن پر حملہ کر دیا۔ ریڈ کراس نائٹ نے ڈریگن پر حملہ کر دیا اور ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ ڈریگن نے ریڈ کراس نائٹ کو مار ہی دیا کہ کسی نہ کسی طرح ریڈ کراس نائٹ نے اپنے آپ کو بچا لیا اور آخر میں ریڈ کراس نائٹ نے ڈریگن کو جان سے مارا اور اونا کی والدین کو وہاں سے آزاد کر دیا۔ اس کنگڈم میں تب سے کوئی سیلیبریشن نہیں ہوئی جب سے ڈریگن نے اونا کی والدین کو قید کر رکھ دیا۔ وہاں پر گاؤں کے لوگ سیلیبریشن کرنا چاہتا ہے اور وہ اونا اور ریڈ کراس نائٹ کی شادی کے طور پر ان دونوں کی شادی کی سیلیبریشن شروع ہو گئی کہ وہاں ایک پیسنجر آیا اور اس نے کہا کہ ریڈ کراس نائٹ کے ایک لڑکی سے ریلیشن ہے جس کا نام ڈوائسا ہے۔ وہ پیسنجر وہ اولڈ ہرمٹ ارچیما تھا۔ شادی کی سیلیبریشن جاری تھی کہ وہاں پر ریڈ کراس نائٹ نے کہا کہ میں اب شادی کے لیے تیار نہیں ہوں اور کہا کہ میں 6 سال تک کوئین بلورینا یعنی فیری کوئین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور اس پر اونا کے والدین مان گئے اور اس کو اجازت دی کہ آپ جاؤ 6 سال تک کوئین بلورینا کی خدمت کرو اور جب 6 سال کے بعد آپ واپس آؤ گے تب شادی کرو گے۔ یہاں پر بک فسٹ کی سٹوری ختم ہو۔